الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے باب المعجزات کا آغاز کیا تھا اور اس باب میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پڑھیں گے اور ان معجزات سے ہمیں یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. اور یہ ایک خوبصورت باب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا فرمایا، آپ کو نقص سے پاک پیدا فرمایا. اور اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو اشعار کہے تھے وہ یہی تھے کہ ہم نے آپ جیسا جو ہے وہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ماں نے آپ جیسا جو ہے وہ جنم دیا ہے. تو یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج ہم اپنے اس سبق کی پہلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے. آپ کے سامنے جو کتاب ہے وہ مشکات المصابیح کا متن ہے، اس کا صفحہ نمبر 540 ہے، حدیث نمبر ہے 5617 5617. یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. بہت پیاری حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. کبھی آپ نے اپنے علمی معجزے کا اظہار کیا، کبھی آپ نے علمی معجزے کے ساتھ ساتھ اپنی جو خدا داد طاقت ہے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کا اعجاز جو ہے وہ بیان فرمایا. کبھی آپ کی ہاتھ کی برکت ہے، کبھی آپ کی زلف مبارک کی برکت ہے، کبھی آپ کے رینٹ مبارک کی برکت ہے، کبھی آپ کے کان مبارک کی برکت ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکات ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی جو ہے وہ برکات ہیں. بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ملیں گے. اب پہلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمع عبداللہ ابن سلام. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام نے سنا بمقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی. وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، حالانکہ وہ زمین میں کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے. فَآتَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آتا ماضی کا صیغہ ہے آئے. النبی یہاں پر لفظ نبی مفعول بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال، اور عرض کرنے لگے، انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. لا یعلمہن الا نبی، وہ 3 باتیں ایسی ہیں، لا یعلمہن، ان کو نہیں جانتا ہرگز کوئی بھی، الا نبی، مگر کوئی نبی ہی جانتا ہے. لا یعلمہن الا نبی، اس کو صرف نبی ہی جانتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ پہلی، ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ وما اول طعام اہل الجنہ،
اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، وما ينزع اور کون سی چیز کھینچتی ہے الولد بچے کو الى ابیہ اس کے باپ کی طرف، او الى امہ یا اس کی ماں کی طرف۔ یہ 3 سوال ہیں، اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے علاوہ ان 3 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ سابقہ کتب اس چیز کی گواہ ہیں کہ یہ 3 علوم، یہ 3 چیزیں انبیاء کو عطا کی گئی ہیں۔ قالا، تو وہ عرض کرتے ہیں فقال اخبرنی بہن جبرائیل آنفا، تو یہاں پر راوی نے یہ کہا ہے، جو پہلا قالا ہے اس سے مراد حضرت انس ہے، اور فقالا سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی فقالا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بہن جبرائیل، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے آنفا ابھی ابھی۔ یہ جواب بتائیں ابھی ابھی کون کون سے، ان تینوں سوالوں کے کیا جواب ہیں، یہ جواب آپ ذرا سماعت کریں۔ اما الاول، رہی بات پہلی کی، وہ کیا تھی؟ اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، تو اس کا جواب تھا فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، فنار اس سے مراد آگ ہے، تحشر جو اکٹھا کرے گی، الناس لوگوں کو، من المشرقی مشرق سے، الى المغربی مغرب کی طرف، یہ وہ آگ ہے جو انسان کو مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ اکٹھا کرے گی۔ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور رہی بات پہلے کھانے کی جو جنتیوں کو دیا جائے گا، جسے جنتی کھائیں گے، جنتیوں کا وہ کھانا جو جنتی پہلے کھائیں گے، فَزِيَادَةُ كَبَدِ حُوتٍ، تو یہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ کابد کہتے ہیں کلیجی کو، اور حوت کہتے ہیں مچھلی کو، اور زیادہ کہتے ہیں کنارے کو۔ فَزِيَادَةُ كَبَدِ حُوتٍ، مچھلی کے کلیجی کے کنارے کو جنتی جو ہے وہ کھائیں گے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْبَرَّ، اور اب تیسرے کا جواب دیا کہ کون سی چیز جو ہے بیٹے کو یا بیٹی کو، اولاد کو باپ کی طرف کھینچتی ہے یا ماں کی طرف کھینچتی ہے، یعنی کس طرح پتا چلے گا کہ یہ اس اولاد کا سبب باپ ہے یا اس اولاد کا سبب ماں ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو توجہ سے یہ حدیث پاک سننی پڑے گی۔ فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَازَعَ الْوَلَدَ، جب ایک مرد کا پانی سبقت لے جائے عورت کے پانی سے، تو بچہ جو ہے وہ والد کی طرف ہے، والد کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ، اور جب عورت کا پانی سبقت لے جائے، نازعت، تو بچہ جو ہے وہ عورت کی طرف منسوب ہے۔ مطلب یہ کہ اگر مرد کا پانی سبقت لے جائے تو جو ہے وہ لڑکا ہے، اور اگر جو ہے وہ عورت کا پانی سبقت لے جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، یا جو ہے وہ ان کی یوں سمجھ لیں کریکٹرسٹکس یا ان کے اندر جو جینیاتی جو ہے خصائص پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جس کا پانی سبقت لے جائے اسی کے خصائص، اسی کے کریکٹر، اسی کا کردار اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ آتا ہے۔ قالا، تو حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، تو ساتھ ہی عرض کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، اب دیکھیں جو ہی ایمان لے کے آئے، پہلا جملہ ان کا کتنا خوبصورت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الیہود قوم بہت، اے پیارے رسول اللہ کے رسول، جو یہودی قوم ہے، بہت، یہ بہتان لگانے والی قوم ہے۔ وَإِنَّهُمْ إِن يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي مِن قَبْلِ أَن تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونَنِي، یہ ایسی قوم ہے اگر انہیں میرے اسلام کا علم ہو گیا اس سے پہلے کہ آپ ان سے کوئی سوال کریں تو یہ مجھ پر جو ہے وہ بہتان لگائیں گے، یہ مجھے برا بلا کہیں گے۔ فجات الیہود، یہود آئے، فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایو رجل عبد اللہ فیکم، جو عبداللہ بن سلام تم میں ہے وہ کیسا آدمی ہے؟
قالو تو سارے یہودی یک زبان بولے خیرنا و ابن خیرنا، یہ بڑا بہترین آدمی ہے اور بڑے بہترین آدمی کا بیٹا ہے، وسیدنا و ابن سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے اور یہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ قالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارائیتم ان اسلم عبداللہ ابن سلام، کہ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے تو تم اسے کیسا دیکھتے ہو؟ قالو اعاذہ اللہ من ذالک، تو وہ یک زبان بولے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اسے محفوظ رکھے، یعنی نعوذ باللہ اسلام سے جو ہے وہ اسے پناہ دے، دور کر رکھے۔ فخرج عبداللہ ابن سلام، حضرت عبداللہ ابن سلام نکلے، فقالا، اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فقالوا، تو یہودی کہنے لگے شرنا و ابن شرنا، فانتقصوه قال هذا الذي كنت اخاف یا رسول اللہ۔ اب یہودی یک زبان بولے شرنا، یہ ہمارا سب سے بدترین ہے، شریر ہے، ابن شرنا، اور یہ ہمارے بدترین شریر آدمی کا بیٹا ہے۔ فانتقصوه، بہت برائی کی انہوں نے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن سلام نے اب کہا ھذا الذی، اسی وجہ سے کنت اخاف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسی وجہ سے میں ڈرتا تھا، کیونکہ یہ بہتان بازی جو ہے وہ بہت کرتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے تھوڑی سی اب توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے اور پھل آپ کی گود میں بھی تھے، دامن پیچھے سے جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ حاضر ہوئے تو خوشی کے مارے وہ پھل گھر میں رکھ دینا ہی بھول گئے، اسی طرح پھل گود میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس حدیث کا یہی مطلب ہے وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَحْتَرِفُ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی تو اس وقت وہ اس حال میں تھے کہ آپ جو ہے وہ پھل چن رہے تھے، کام کر رہے تھے، تو آپ اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر یہ چیز ذکر کی گئی ہے سابقہ کتب میں، 3 سوالات کے جو جواب دے دے، اور یہ 3 سوال وہ ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ جانتے تھے ان 3 سوالوں کا جو جواب دے گیا وہ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز جو پوچھی گئی کہ قیامت کی علامت کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آگ ہے جو کہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ پہلا سوال یا پہلا جو تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پوچھی گئی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا قیامت کی علامت یا نشانی یہ ہے کہ ایک آگ آئے گی اور لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ تو یہ آگ جو ہے وہ قرب قیامت ادن سے اٹھے گی، لوگ آگے آگے بھاگیں گے، یہ آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، رات کو یہ آگ رک جایا کرے گی تاکہ لوگ آرام کر سکیں، اور یہ آگ سب کو فلسطین یا شام میں پہنچا کر غائب ہو جائے گی۔ یہ اول علامت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مراد لی، اور یہ قیامت سے بالکل متصل بڑی علامت ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا، جنتی سب سے پہلے جنت میں کیا کھائیں گے؟ تو جنتیوں کو سب سے پہلے زمین کی روٹی اور مچھلی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کلیجی جو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ تو ایک ضعیف سی تفسیر کہہ لیں اس حوالے سے ملتی ہے نون والقلم وما یسطرون کے تحت، یہ صرف میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایک سننے میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، اس کو ہم آگے بیان عوام میں نہیں کرتے کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اگر کسی کی عقل میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے اس کا مذاق اڑائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک بھی ہو کیونکہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز آنکھ سے نظر آئے جو ہے وہی ہو اور جو آنکھ سے نظر نہ آئے وہ نہ ہو۔ جس طرح ماڈرن سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے یہ بات یا یہ روایت بیان کی جائے، اور اس روایت میں بے شک سکم موجود ہے، ذوف موجود ہے، بے شک یہ روایت جو ہے وہ صفائی کی نہیں ہے، لیکن اگر وہ روایت جو ہے وہ ماڈرن سائنسز کے
پڑے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس کا مذاق اڑائیں، کہیں گے دیکھیں لوگ جو ہے وہ خلا میں موجود ہیں اور چاند تک لوگ پہنچ چکے ہیں، مریخ پہ لوگ کمندے ڈال رہے ہیں، تو آپ ابھی تک اس روایت کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ صرف ایک آپ کو نالج میں اضافے کے لیے کہ یہ روایت بھی ملتی ہے، اس روایت کو آگے آپ نے بیان نہیں کرنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ پہ پابندی ہے اس روایت کو بیان کرنے پر۔ تو آپ نے بس اس کو سن لینا ہے، اور یہ کیونکہ اب چیز مجھے معلوم ہے، پڑھی بھی ہے، اس وجہ سے میں اس کو شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ یہ نہ کوئی کہے کہ آپ کے پاس جو موجود علم تھا آپ نے جو ہے وہ آگے پہنچایا نہیں۔ تو ایک کانسیپٹ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے نون کی، تو اس سے مراد کیا لی جاتی ہے، یعنی مچھلی جس پر زمین اٹھانے والی گائے کھڑی ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے کہ زمین جو ہے ایک گائے ہے، اور وہ گائے جو ہے وہ مچھلی کے اوپر ہے، اور گائے کے سینگ کے اوپر جو ہے زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، اس مچھلی کے کلیجے کا جو ہے وہ کنارہ کھلایا جائے گا۔ یہ ایک جو ہے وہ ضعیف سی روایت موجود ہے۔ تو اب زمین جو ہے وہ کس طرح سینگ کے اوپر کھڑی ہے اور کس طرح وہ گائے جو ہے وہ مچھلی کے اوپر کھڑی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس روایت کی کیا حقیقت ہے میں اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جو چیز عقل میں نہ آئے، ضروری نہیں کہ اس کا انکار ہی ممکن ہو، جو چیز عقل میں نہیں آتی، ہو سکتا ہے ہماری کم علمی ہو سکتا ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ممکنہ صورت موجود ہو، لیکن ہم اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ مچھلی ہے جس کے بارے میں تفاسیر موجود ہیں کہ یہ وہ مچھلی ہے جو جنتیوں کو پہلے کھلائی جائے گی، اور اس کو کھلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد جنتیوں کو کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ اور یہ جو پھل فروٹ بار بار آپ پڑھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذوات افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، اس میں جو ہے وہ چشمے جاری ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر ایک پھل کے جو ہے وہ جوڑے جوڑے ہوں گے، وہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جو پھل کا ذکر اور فروٹ ذکر اور مختلف چیزیں یہاں پہ جو پیش کی جاتی ہیں کہ سیب دیے جائیں گے، انار انگور، وہ جو زمین والا ذائقہ نہیں ہوگا، زمین سے بالکل مختلف ہوں گے، تو یہ کس لیے ہیں؟ یہ صرف جو ہے وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہیں، تو یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوں گے، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر تیسرا سوال یہ تھا کہ کس چیز کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ باپ کی طرف کھنچتا ہے، اور کس چیز کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ماں کی طرف جاتی ہے، یعنی ماں کے کریکٹر جو ہے وہ کس طرح اس میں جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، یا باپ کا کریکٹر کس طرح جو ہے وہ بیٹے میں منتقل ہوتا ہے، ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ کہ لڑکا پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے اور لڑکی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ اگر جو ہے وہ مرد کا پانی اگر جو ہے وہ سبقت لے جائے عورت کے پانی سے تو لڑکا پیدا ہوگا، مطلب لڑکے کا سبب جو ہے وہ باپ ہے، اور اگر جو ہے ماں کا پانی غالب آ جائے تو اس سے جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آج کل کے دنوں میں یعنی کنٹرول کی جاتی ہیں، کنٹرول کیا جاتا ہے، جو ادویات آ چکی ہیں، ریسرچ یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ جو ہے وہ جو چیز ناممکن لگتی تھی اس کو سائنس نے جو ہے وہ ممکن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو میں تو بدرجہ اولیٰ اس کے کرنے پہ قادر ہوں۔ یہ تین سوالات تھے، نبی پاک نے تینوں کے جواب ارشاد فرمائے، حضرت عبداللہ ابن سلام اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اب ہم اگلی حدیث پاک کی طرف جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے وہ روایت ہے۔ لیکچر اپلوڈ ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وضاحت اس میں موجود ہے، میں نے کوئی اس پہ اصرار تو نہیں کیا اس روایت پہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر اپلوڈ ہو بھی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی بہت کم آپ لوگ، کیونکہ متعلقہ لوگ ہیں، آپ لوگ لیکچر تیار کرتے ہیں ویسے آپ سنیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کے اتنے ویوز نہیں ہوتے، اور ہمیشہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ویوز ہمیشہ پنجابی میں کہتے ہیں چول بندہ مارے اس کے ویوز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ قرآن و حدیث کے ویوز اتنے آپ کو جو ہے وہ نہیں ملیں گے، تو اس میں اتنی پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، بس یہ تھا کہ ایک علم تھا، جو چیز جو پتہ تھی وہ شیئر کرنا ضروری تھی وہ کر دی، لیکن اس روایت میں کوئی بحث نہیں کر رہا، یہ روایت درست ہے، یہ روایت ایسی ہے، یہ ایسے ہی ہے،
میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور حالانکہ میرا دل بھی اس پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بتا دی ہے، اب اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کی حقیقت کیا ہے، اور کائنات کی حقیقت اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ اب دوسری روایت ہے، اور یہ روایت بھی بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ والی جس کو میں نے ابھی سرکل کیا ہے ریڈ سے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاور حين بلغنا اقبال ابی سفیان وقام سعد بن عبادہ فقال یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیدها البحر لأخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغماد لفعلنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی محفل میں موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام آپ گرد گرد ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حین اس وقت، بالغنا جب ہمیں خبر پہنچی، اقبال ابی سفیان ابو سفیان کے پہنچنے کی۔ حضرت ابو سفیان ابھی حالت ایمان میں نہیں تھے، حضرت ابو سفیان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں وہ نبی پاک کے نکاح میں آئیں، یہ نبی پاک کے رشتے میں سسر بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالت ایمان والی یہ جو ہے وہ اس سے پہلے کی روایت ہے کہ ابو سفیان کے آنے کی خبر ہوئی جس پر جو ہے وہ جنگ بدر لڑی گئی تھی، جس غلط فہمی پہ جنگ بدر ہوئی ہے، یہ وہ والی جو ہے وہ روایت ہے۔ بالغنا اقبال ابی سفیان کہ ابو سفیان کے قافلے کی واپسی کی ہمیں جو ہے وہ خبر پہنچی۔ وقامہ اور کھڑے ہوئے سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ، فقال اور عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، والذی نفسی بیدہ کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو امرتنا اگر آپ ہمیں حکم دیں، ان نخیدها البحر کہ ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں، لأخذناها ہم ضرور بے ضرور گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں گے، ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا اور اگر آپ ہمیں حکم دیں، لو امرتنا اگر آپ ہمیں حکم دیں، ان نضرب کہ ہم انہیں ماریں، اکبادها الى برق الغماد اکبادها ان کے سینوں کو، ان کے کلیجوں کو، سینوں کو، ان نضرب اکبادها کہ ہم ان کے سینوں کو ماریں، الى برق الغماد اور یہاں تک کہ مارتے مارتے برق غماد تک لے جائیں، لفعلنا یا رسول اللہ ہم ضرور کریں گے۔ قال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندا دی، بلایا، الناس لوگوں کو، یعنی لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا، فانطلقوا تو لوگ چلے نکلے، حتی نزلوا بدرن یہاں تک کہ وہ مقام بدر پر پہنچے۔ بدر کنویں کا بھی نام ہے اور یہ قبیلے کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وضاحت کریں گے اس کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے نشان لگائے تھے بدر کے مقام پر اور آپ نے اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگایا، آپ نے فرمایا ھذا مسرع فلان یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، وَيَدَعُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا اور آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہ رکھے گا، یعنی وہ اپنا ہاتھ دایاں ادھر رکھے گا، بایاں ادھر، اس کے ہاتھ ادھر جو ہے وہ گریں گے، وہ اس طرح گرے گا، اس کے ہاتھ یوں پڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ نے باقاعدہ نقشہ کھینچا، ہا ہونا و ہا ہونا ادھر ادھر جو ہے وہ اس کے ہاتھ ہوں گے۔ قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو کفار میں سے مرا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشان زدہ جگہ سے تجاوز کر گیا ہو، یعنی راوی نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا، یہ علم غیب ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
یہ جو جنگ ہے نا کہ علم غیب ہے علم غیب نہیں ہے، اتنا ہے اتنا نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں پیمانہ لے کے آنے والے؟ یہ باب المعجزات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور مشکات کے اندر یہ روایت آپ پڑھ رہے ہیں، رواہ مسلم لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جنگ بدر سے پہلے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، آپ نے اس دوران اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگایا اور آپ نے فرمایا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، اس کے ہاتھ ایسے ایسے یہاں پہ ہوں گے، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا۔ آپ نے ساری نشاندہی کی، اور صحابہ فرماتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک نے نشاندہی فرمائی وہاں وہاں سے آپ کو وہی لاش ملی جو نبی پاک نے ذکر کی، اور وہ لاش ایک جو ہے وہ تنکا بھی تجاوز نہ کر سکی جو نبی پاک نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حضرت ابو سفیان والا جو واقعہ حضرت ایمان سے پہلے کا ہے، غزوہ بدر ہے۔ ابو سفیان 40 ساتھیوں کے ساتھ شام سے تجارت کر کے بہت نفع کما کر مکہ کی طرف انہوں نے رفتے سفر باندھا ہے، اور اب یہ جو سارا منافع ہے یہ کرنا انہوں نے کیا تھا؟ جو لے کے آ رہے تھے شام سے، یہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنی تھی۔ اب راستہ چونکہ مدینہ منورہ میں سے ہو کے گزرتا تھا، تو مسلمانوں کو خیال ہوا کہ قافلہ روک لیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، اور ابو سفیان جو ہے وہ بحرین کے راستے سے مکہ معظمہ جو ہے وہ پہنچ گئے، اور جنگ بدر کی صورت بن گئی۔ صحابہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، یہ 313 تھے، ادھر سے جو کفار چل کے آئے وہ 1000 کا لشکر تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا کہ کیا رائے ہے، حالات بدل گئے ہیں، جنگ کا نقشہ سامنے ہے، تم 313 ہو، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کمری والے پر۔ یہ حفیظ جلندری کے اشعار ہیں جنہوں نے یہ قومی ترانہ لکھا ہے، ان کا شاہنامہ اسلام ہے۔ آج کل یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کا ذوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پرانے جتنے علماء تھے شاہنامہ اسلام کو باقاعدہ اپنے خطبات کے اندر شامل کرتے، جب تقریر کرتے تو یہ سر میں شعر پڑے جاتے تھے، اور بڑا پیارا ان کے پڑھنے کا انداز ہے۔ میں وہ صرف حدیث نعمت کے لیے ان پرانے لوگوں کی اس سنت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، ان کو زندہ کرتے ہوئے، کہ تھوڑے سے میں شعر جو ہے سر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو وہ سر کیا تھی اور کس طرح جو ہے وہ ممبروں سے یہ صدا جو ہے وہ بلند ہوتی تھی۔ اور یہ سر جو ہے وہ میں نے خود سنی بھی ہوئی ہے، پرانے جو تھے علماء کرام وہ باقاعدہ، ہمارے اساتذہ کرام باقاعدہ یہ اشعار جب سر میں پڑھتے تھے وہ نقشے کچھ اور ہوتا تھا، تو اس کے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ سر ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ان کی طرز کا طریقہ تھا اور بڑا سادہ انداز ہے، اور یہ دل کھینچ لیتا ہے شاہنامہ اسلام اگر اس طرز پہ پڑھا جائے تو یہ اشعار سمجھ بھی آتے ہیں۔ تو اب جب مشورہ کیا گیا کہ جنگ کی کیفیت ہے، حضرت سعد بن عبادہ کے جملے سنے، 2 گھوڑے ہیں، 6 زریں ہیں، 8 شمشیریں ہیں صرف، اور پہننے کے لیے زرہ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی ان کے پاس موجود نہیں ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس جو وہ شلوار ہے قمیض نہیں ہے، قمیض ہے تو شلوار نہیں ہے، یعنی اس طرح کی قسم پرسی اور غربت کا عالم ہے، اور یہ لڑنے جا رہے تھے 1000 لشکر کے ساتھ۔ اور دیکھیں جذبہ، دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ کا، اور آپ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیدها البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرما دیں اللہ کے محبوب کے سمندروں میں گھوڑے اتار دو ہم وہ بھی اتار دیں گے، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو سمندر بھی ہمیں راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا۔ یہ بھی حفیظ جلندری کے اشعار ہیں۔ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں
گون غیرت مند ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کرتے نعرہ اللہ اکبر میں۔ تو یہ حضرت سعد بن عبادہ کا یہ جملہ انہوں نے اشعار کی صورت میں لکھا، اور دیکھیں حفیظ جلندری کا ذوق بھی کمال ہے۔ وَلَوْ أَمَرْتَنَا نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرَكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَاهَا، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کے سینے برق غماد تک مارتے لے جائیں۔ یہ جگہ کا نام ہے برق غماد، اور ہم برق غماد تک جو ہے یعنی یمن، یا یہ جو ہے وہ شہر آخری یمن کا آخری شہر ہے جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، یعنی سینے مارنے سے مراد یہاں پر ایڑ مارنا، سوار گھوڑے یا اونٹ کے سینے پر اپنا قدم مارنا، تیز چلانا بھی مراد ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کفار کی جو ہے وہ سینوں کو ماریں۔ تو بار کیا ہے اس کی جو تشریح ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں، اور اگر آپ حکم دیں تو ہم ان گھوڑوں کو اتنا بگائیں کہ یہ مدینہ منورہ سے دور برق غماد تک جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل جائیں، اور ہمیں پرواہ نہ ہو کہ پیچھے جو ہے وہ کیا ہوگا۔ یعنی جس طرح وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے برن دا بوٹس، کشتیاں جلا دو، تو ہم کشتیاں جلا کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آپ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہمیں بھروسہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ ہے، ہم آپ کے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ آئے ہیں۔ بدر اصل میں ایک کنویں کا جو ہے وہ نام ہے جو اس کنویں کے بنانے والے کے نام پر مشہور ہے۔ اب پوری بستی کا نام بدر ہے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 145 کلومیٹر، تقریباً 145 کلومیٹر جو ہے وہ فاصلے پر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو جو ہے وہ واصل فی النار جو ہے وہ کیا گیا، اور جو تعداد بتائی جاتی ہے تقریباً 950، ٹھیک ہے، 950 یا 1000 تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کا سامان موجود تھا، اور ان کے پاس ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ موجود تھیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی اگر کیفیت دیکھی جائے، سامنے دیکھا جائے، تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف 313 تھے، اور سامان بھی ان کے پاس جو ہے وہ پورا نہیں تھا، لیکن یہ جنگ کے لیے نکلے۔ اور دیکھیں پھر یہ نقشہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں آقا نے جہاں جہاں لائن کھینچی وہیں پر وہ کافر جو ہے وہ مرنے پر مجبور تھا کہ اب یہ اس لائن سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ مرنا ہے۔ ابو جہل جہاں کہیں بھی ہو مرنے کے لیے اس لائن پہ وہ ضرور آ کے گرے گا۔ اتبا شیبہ جہاں کہیں بھی لڑ رہے ہیں انہیں مرنے کے لیے اسی لائن پہ آنا پڑے گا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لائن کھینچی تھی۔ تو یہ حدیث پاک ہے بڑی پیاری، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اب ہم جو ہے وہ 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے وہ لنک ختم ہونے والا ہے، میں اگلا لنک بھیجتا ہوں تاکہ ہم اگلی حدیث پاک کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اگلے لنک کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 2 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، تیسری حدیث کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وهو فی قبۃ، جب کہ آپ ایک قبہ میں تھے، آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے یا آپ نے فرمایا اللہم انشدک عہدک و وعدک، الہی میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرا وعدہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرا وعدہ مانگتا ہوں،
اللہم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ ان تشاء اگر تو چاہے، لا تعبد تیری عبادت نہ کی جائے، بعد الیوم آج کے دن کے بعد، اگر اللہ تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، فآخذ ابو بکر بیدی، تو اس دعا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، فقال حسبک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ کافی ہے، آپ نے جو ہے وہ اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور فرمایا الححتا الححتا علی ربک، آپ نے اپنے رب پر جو ہے وہ زاری کافی کر دی ہے، یعنی کہ آپ نے کافی جو ہے وہ زاروں کے تار ہو کر اس کو دعا کو جو ہے وہ مانگا ہے۔ فخارجا، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، وہوا یاثب فی الدرع، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ زرہ پہن کر چل رہے تھے، وہوا یقول، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ مجمع کفار بھگا دیا جائے گا، اور ویولون الدبر، اور پیٹھیں جو ہیں وہ ان کی پھیر دی جائیں گی۔ تو یہ آپ پڑھتے جا رہے تھے اور آپ چلتے جا رہے تھے، مطلب یہ کہ اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ بہت رکت اور برفتگی کے عالم میں آپ دعا فرما رہے تھے، اور آپ کی چادر آپ کے کندھے مبارک سے بھی جو ہے وہ سرک گئی، اور آپ اتنے جوش سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کیا تھی کہ اللہ اگر تیری مدد نہ آئی تو اس روئے زمین پر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر جو ہے وہ ان کی حالت دیکھ لے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ آپ دعا فرما رہے تھے اللہ میں تجھ سے تیرا وعدہ اور تیرا عہد جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ تو جب آپ یہ دعا جوش اور خروش کے ساتھ اور بڑی بارفتگی کے عالم میں دعا مانگ رہے تھے، تو یہ دعا جو ہے وہ تیر قضا تھی جو اپنا کام کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عرض اور معروض کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ نے جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعا فرما رہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب یہ دعا مانگ رہے تھے ایمان والوں کے دل بھی مطمئن تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عرض کرنا کہ آپ جو ہے آپ نے کافی ظاہری کر دی ہے، مطلب حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اس بات پر مطمئن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فاتحانہ انداز سے اور شان کے ساتھ چلے، اور آپ نے زرہ خود پہنی ہوئی تھی، اور آپ فرما رہے تھے یہ مجمع کفار بھگا دیا جائے گا، اور یہ پیٹھیں جو ہے وہ اپنی پشتوں کو پھیر، یا ان کی پشتیں جو ہے وہ پھیر دی جائیں گی۔ اب یہ جو چیز ذکر کی جائے، قبہ کسے کہتے ہیں؟ قبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عارضی طور پر جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اسے عریش مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بیٹھنے کی، آرام فرمانے کی جگہ، جنگ میں جو آپ کو جگہ جو ہے وہ دی گئی تھی، محفوظ مقام ہے، اس کو قبہ کہا جاتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اور اس کے سامنے ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ تو یہ جو جگہ ہے اسے جو ہے وہ انہوں نے قبہ سے تعبیر کیا کہ بدر کے مقام پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلوہ گر تھے۔ اب اسی روایت کو انہوں نے آگے ایکسٹینڈ کیا تھوڑا سا، یہ بخاری ہی کی روایت آگے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جب یہ دعا مانگی آپ چل رہے تھے، نظارہ اب کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں وعنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا یوم بدر ھذا جبرائیل آخذ براسی فارسہ علیہ اداۃ الحرب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل، اور یہ جبریل آ گیا، آخذ براس فارسہ علیہ، یہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے، علیہ اداۃ الحرب، اور ان پر جنگ کے ہتھیار ہیں، یعنی آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا جو 313 تھے، اور اس میں غیبی خبر آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ کی آنکھ کا کمال دیکھیں، آپ حضرت جبریل کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو اترتا دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر نشان زدہ فرشتے جو ہے وہ نازل فرمائے، یعنی وہ فرشتے باقیوں سے ممتاز ہو گئے جو نبی پاک کی مدد کے لیے اتارے گئے، اور وہ بدری فرشتے تھے جو صرف بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے اترے، اور قیامت تک کے لیے ان کے جو ہے وہ جسموں پر، نورانی بدنوں پر ایک نشان لگا دیا گیا، یہ وہ فرشتے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی مدد کی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں باقاعدہ آیت ہے کہ مصومین کے الفاظ ہیں کہ نشان زدہ فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ بدر کا دن ہے، حاضر جبرائیل و آخذ براس فرسہ، کہ یہ حضرت جبریل ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، علیہ اداۃ الحرب، اور ان پر جو ہے وہ جنگ کا سامان اور جنگ کے ہتھیار جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حق اور کفر کی جنگ ہے اور حق اور باطل کی جنگ ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہو سکتے ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ فضائے بدر پیدا کرو، ٹھیک ہے، فضائے بدر پیدا کر کہ اب بھی تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے، اتر سکتے ہیں فرشتے، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، تو فرشتے جو ہیں وہ اب بھی آسمان سے تمہارے لیے کتار اندر کتار اتر سکتے ہیں، لیکن تم پہلے بدر والا ذوق پیدا کرو، بدر والا ایمان، بدر والا یقین، بدر والا اعتقاد پیدا کرو۔ اور بدر والا ایک یقین ہے اور اعتقاد کیا ہے، میں یہاں پہ مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے بدر کے میدان میں، تلوار ٹوٹی، پہلی تلواریں کم تھی، ٹھیک ہے، تلواریں تھوڑی تھی، تلوار پہلی ٹوٹ گئی، اب تلوار ٹوٹی تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تلوار ٹوٹ گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عریش سے، چھپر سے وہ ایک چھڑی نکال کے آپ نے عطا فرمائی۔ اب جنگ میں چھڑی دینا اور چھڑی لینا یہ کوئی جو ہے وہ، اگر ہم دیکھیں عام جنگوں کا معاملہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگوں کا شیوا نہیں ہے کہ چھڑی سے جنگ لڑی جائے، چھڑی سے جنگ نہیں لڑی جاتی، لیکن عکاشہ کا عقیدہ دیکھیں کہ مانگا کیا، یا رسول اللہ تلوار چاہیے، آپ نے عریش سے چھڑی نکال کے دی، لکڑی اتار کے دی، اور آپ نے فرمایا خذ ہذہ یا عکاشہ، اے عکاشہ یہ تلوار پکڑ لے۔ تو جب حضرت عکاشہ وہ دیکھ رہے تھے، نبی پاک اتار رہے تھے تو چھڑی تھی، جب عکاشہ کے ہاتھ میں تھما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ان جملوں کو صادق فرمایا اور اس کو جو ہے وہ تلوار بنا دیا۔ تو حضرت عکاشہ نے پھر اس کے ساتھ جو تلوار کے ساتھ جو کفار کا حال کیا وہ بھی جو ہے وہ سیرت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر کے تمام صحابہ پر لکھوں کھا رحمت نازل فرمائے اور ان کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اگلی روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعنہ قال بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ۔ یہاں پر اب وہ بدر کا سارا منظر بتا رہے ہیں، روایت ہے انہی سے کہ وہ فرماتے ہیں قال بینما رجل من المسلمین، کہ اس درمیان کہ ایک مسلمان آدمی اس دن ایک مشرک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یعنی ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اذا سمع ضربۃ بصوت فوقہ وصوت الفارس یقول اقدم حیزوم اقدم حیزوم، اور کیا تھا جو اس کی آگے تھا کہ ناگا اس نے اس کافر کے اوپر کوڑے کی مار کی اور سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھ، ٹھیک ہے، یعنی اذا سمع ضربۃ بصوت فوقہ، تو اذا سمع اس نے سنی، مطلب یہ اس حدیث کا کہ ایک مسلمان پیچھے ہے اور کافر آگے کے بھاگ رہا ہے، اور جو ہے وہ منظر یہ تھا کہ وہ مسلمان آواز سنتا ہے ایک کوڑے کی جو کہ کافر کے سر پہ لگتا ہے، اور گھوڑے کی آواز اسے سنائی دیتی ہے، اور وہ گھوڑے پر جو بھی تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا، صرف آواز آ رہی تھی، گھوڑے کی آواز تھی، گھوڑا نظر نہیں آتا تھا، اس صوت کی آواز تھی، اس کوڑے کی آواز تھی، لیکن کوڑا دکھائی نہیں دیتا تھا، کافر کے سر پہ لگتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، یقول، اور آواز کیا آتی تھی اقدم حیزوم، اے حیزوم گھوڑے آگے بڑھ، اے حیزوم گھوڑے آگے بڑھ۔ تو اللہ کے فرشتے جو تھے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے، اذ ناظر الی المشرکی امامہ خر مستلقیا، تو جب وہ مشرک کی طرف نظر دوبارہ دوڑا کے سامنے دیکھتا تو کیا دیکھتا، وہ مشرک کٹ کے جو ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے، فنظر الیہ واذا ہوا قد ختم انفہ وشق وجہہ کضربۃ الصوت، اور کیا دیکھتے کہ اس کے سامنے اس مشرک کو جو دیکھا جو مرا پڑا تھا، اس نے اس مشرک پہ غور کیا تو اس کی ناک پر نشان لگ گیا تھا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ چر گیا تھا۔ یہ جو ہے وہ اس فرشتے کی مار سے ہوا، کضربۃ الصوت، کوڑے کی مار جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی، فخضر ذلک اجمع، تو یہ جو ہے وہ کفار سارا کا سارا جو ہے وہ سبز ہو گیا تھا، فخضر کا مطلب ہے سبز ہو جانا، تو یہ کافر جو ہے وہ سارے کا سارا سبز ہو گیا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ ایک انصاری آیا، فجال انصاری فحدث رسول اللہ فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا، فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة،
فقاتلوا یومئذ 70 واسروا 70. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد سے ہے. چنانچہ ان دن غازیوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا. یعنی یہ تیسرے آسمان سے فرشتے اتارے گئے تھے. یہ بھی آپ کے علم میں ایک اضافے کی بات ہے. وہ فرشتے جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ آئے تھے؟ یہ وہ فرشتے تھے جو تیسرے آسمان سے آئے تھے. اب اس کی ہم تشریح کا حدیث پاک کی کر لیتے ہیں. اس حدیث کی کیا جو ہے وہ وضاحت ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ جلدی سے سماعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی اس دن ایک مشرک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور جو اس سے آگے تھا کہ اچانک اس نے اس کافر کے اوپر کوڑے کے جو ہے وہ پڑنے کی آواز سنی اور سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ. اس نے سامنے اس مشرک کو دیکھا جو مرا پڑا تھا. اس نے اس مشرک پہ غور کیا تو اس کی ناک پر نشان لگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ چر گیا تھا. کوڑے کی مار کی طرح وہ کافر سارا کا سارا سبز ہو گیا تھا. پھر انصاری آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دی. آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے. چنانچہ اس دن غازیوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قید کیا. پہلا یہاں پہ آپ پوائنٹ دیکھتے ہیں، غزوہ بدر کے دن جب کفار مکہ میں جو ہے وہ ایک کھلبلی سی مچ گئی کیونکہ مسلمانوں نے اتنی شدت سے حملہ کیا، وہ گھبرا گئے کہ 313 نے یہ کام کیا ہے، اور اوپر سے فرشتوں کی جو تائید تھی وہ الگ تھی، اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ آوازیں سن کے گھبرا رہے تھے، بھاگ رہے تھے. ایک مسلمان ان کے پیچھے تھا جو انصاری تھا، جس کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا سنتا ہے کہ 2 آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایک کوڑے کی آواز، ایک جانور گھوڑے کی آواز. اور جو جانور کو دوڑانے والا تھا اس کی آواز کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، کہ اے حیزوم جلدی بڑھو، جلدی چلو، جلدی چلو. یہ انصاری اس کافر تک پہنچے. اب اس کی تلوار نہیں ماری تھی کہ دیکھا کہ وہ سامنے مرا پڑا ہے، اور یہ ان کے لیے اور حیرت کی بات تھی. اور پھر اس کے ناک پہ نشان لگا ہوا تھا، وہ وہاں پہ مرا پڑا تھا، مٹی کے اندر جو ہے وہ لت پت تھا. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی تھوتنی، یعنی عام طور پہ اسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں بوتھی جسے کہا جاتا ہے، منہ، اس کا جو منہ ہے اس پر نشان لگا دیں گے. سنسمہ علی الخرطوم یعنی یہ ناک جسے ہم عام طور پہ خرطوم کہتے ہیں، سونڈ کو ہے، ناک کو، تو ہم اس کی ناک پر جو ہے وہ ایک نشان لگا دیں گے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیبی کوڑا زہریلا تھا، یعنی وہ جو غیبی کوڑا مارا گیا وہ زہر آلود تھا، تبھی جسم جو ہے وہ اس کا سبز ہو گیا. تو اب سبزی سے مراد یہاں پہ سیاہی بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعض جو جب سبز یہاں پر مراد دیا جاتا ہے گاڑھا سبز، تو اگر دور سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کالک نظر آئے گی، سیاہ دھاریاں یا سیاہ اس کے اندر رنگ جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے. وہ کافر تھا تو گورا چٹا، مگر جب قتل ہوا تو اس کا سارا جسم کالا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے اس سبزی سے مراد یہ بھی ہو کہ وہ جو غیبی کوڑا تھا وہ زہریلا تھا اور زہر سے مقتول کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہو گیا. تو یہ بھی جو ہے وہ سزا ذکر کی جا رہی ہے. غزوہ بدر میں ہر آسمان سے فرشتے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آئے. تم نے جس فرشتے کی مدد محسوس کی ہے تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی کر دی، جو تم نے فرشتہ سنا جس نے یہ کام کیا، جس کے مارنے سے اس کا جسم سبز ہو گیا، وہ تیسرے آسمان کا جو ہے وہ فرشتہ تھا. اس حدیث میں ایک صحابی کی کرامت کا بھی ذکر جو ہے وہ ہے، یعنی فرشتے کی آواز سن لینا اور ان کی مدد کے لیے فرشتے کا آنا. امتی کی کرامت جو ہے وہ نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے، اس لیے یہ حدیث باب المعجزات میں ذکر کی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کسی اللہ کے ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور ما فوق الاسباب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس امت کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے. تو یہ حدیث پاک بھی جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی. آج کی آخری حدیث پاک ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شمالی یوم احد رجلین علیہما ثیاب بید یقاتلان کاشد القتال ما رأیت ما قبل ولا بعد یعنی جبریل و میکائیل. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان یمین رسول اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں، وان شمال ہی اور آپ کے بائیں،
یوم احد، احد کے دن، جنگ احد کے دن میں نے دیکھا رجلین، دو آدمیوں کو، علیہما ثیاب بید، ان کے اوپر سفید کپڑے تھے، یقاتلانی، اور وہ لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، کاشد القتال، شدید ترین جنگ اور شدید ترین لڑائی کر رہے تھے، ما رأیتہما قبل ولا بعد، نہ ہم نے پہلے انہیں دیکھا نہ بعد میں انہیں کبھی دیکھا۔ تو وہ کون تھے؟ یعنی جبرائیل و میکائیل، تو یہ جبریل تھے اور میکائیل تھے، یعنی احد کے میدان میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل یہ دونوں فرشتے نفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے انسانی شکل میں اترے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دائیں ہے اور ایک بائیں ہے، سفید ان کے لباس ہیں، اور وہ شدید ترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں، اور ایک نبی پاک کے دائیں ہیں اور ایک نبی پاک کے بائیں ہیں، اور ہم نے ان کو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ یہ جبریل تھے اور میکائیل تھے، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی مدد کے لیے جبریل اور میکائیل جو ہے وہ اترتے ہیں اور آپ کی طرف سے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اس رسول کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے فرما رہا ہے، خود ہی ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس رسول جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس رسول کی عظمت جو ہے وہ سمجھنا، مقام سمجھنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس جتنا آپ کو جو ہے وہ جتنی توفیق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، آپ تعریف و توصیف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔